ایک مرتبہ آواز دی، عباس میرے قریب آؤ، حسین میرے قریب آؤ. دونوں بچوں کو بلا کے کہا حسین عباس تمہارے حوالے. اجر و کمل اللہ. وصیتیں مکمل ہوئیں. ایک ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ امام حسین کو پکڑایا ہوا ہے. اور مولا نے دونوں بچوں کو وصیتیں فرمائی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے میرے حسن و حسین ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم سے پیار کرنا. اے میرے لال یہ میری وصیت ان تک پہنچا دینا جو میرے چاہنے والے ہیں. اور یہ کہہ کر وصیتیں فرمائی اور پھر آواز دینے لگے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. حسن و حسین تمہارے نانا آ گئے، حسن و حسین تمہاری ماں آ گئی. آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مولا علی کی روح پرواز کر گئی. زینب نے خود کو بابا پہ گرا دیا. آواز آئی الوداع، اے زہرا کے بچوں الوداع. ایک دفعہ ہوا، ایک مفتی صاحب ایک پاکستان میں ہم ایک سفر کر رہے تھے جہاز کا، تو ہماری ان کی سیٹ علیحدہ تھی، میری علیحدہ تھی. میں نے بیٹھے ہوئے کچھ دوست ہمارے جہازوں والے بھی، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی ذرا سیٹ ہماری ایک ساتھ کر دو. جو ان کے برابر بیٹھے ہیں انہیں میری سیٹ ذرا کچھ بہتر تھی، میں نے کہا ان کو بہتر والی پہ لے آؤ، میں اور بہتر والی پہ جا رہا ہوں. تو ہم مفتی صاحب کی سیٹ پہ کے برابر میں چلے گئے. تقریباً 2.25 گھنٹے کا سفر تھا، بڑی اچھی گفتگو رہی. ان باتوں میں سے ایک بات جو اس وقت میرے مضمون میں ہے، وہ فرمانے لگے مولانا یہ اور آپ کے یہاں شرک بہت ہوتا ہے، آپ تبلیغ کرتے ہیں، آپ مجالس پڑھتے ہیں، مقرر ہیں، خطیب ہیں، تو آپ اپنے لوگوں کو ذرا شرک سے بچائیں. تو میں نے کہا حضور ذرا مجھے بتائیے کون کون سے پوائنٹ ہیں، کون کون سی باتیں ہیں جو مجھے اپنے لوگوں کو سمجھانی چاہیے. تو بہت ساری باتوں میں انہوں نے کہا کہ آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے، آپ کے یہاں تغرے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹیکر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، گاڑیوں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے علی وارث. تو آپ، میں نے کہا مفتی صاحب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے اس میں مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اللہ ہو وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا نہیں. فرمائیے، مجھے آیت یاد آ جائے گی. کہنے لگے آیت نہیں پڑھی، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے. تو وارث تو اللہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وارث اللہ ہے. تو میں نے کہا جی آپ نے اچھا کیا کہ قرآن سے ہی بات شروع کی. آرزو بھی ہے نا بہت سے لوگوں کی کہ قرآن سے ہی بات ہونی چاہیے. تو میں نے کہا مفتی صاحب میں قرآن سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں. آپ یقین جانیے حافظ قرآن تھے، فوراً انہوں نے آیت سنا دی. اور آیت یہ تھی کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ ہماری پوری زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے. میں نے کہا مفتی صاحب آپ کو ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. یہ اللہ نے طے کیا ہے، وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم جنہیں زمین پہ کمزور کیا گیا ہوگا انہیں ہم امام بھی بنائیں گے اور ہم انہیں زمین کا وارث بھی بنائیں گے. بھائی اگر میری روش بھی نہیں ہے، میرا اسلوب بھی نہیں ہے، میں مجلس کو مجلس ہی رہنے دیتا ہوں، اور یہی شاید بہت سے میدانوں میں قبولیت کا سبب بھی ہے. مگر ایک جملہ مجھے کہے بغیر میں رہ نہیں پاؤں گا، ایک جملہ میں کہے بغیر رہ نہیں پاؤں گا. ابھی منظر آپ دیکھ رہے ہیں نا، جنہیں زمین پر کمزور مانا گیا وہی زمین پر حاکم ہوتے جا رہے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھائی حاکمیت سے مراد ساری مملکتیں ہاتھ میں لینا تو نہیں ہے. حاکمیت سے مراد تو یہ ہے کہ جسے کافر پڑھایا گیا تھا وہ مسلمان پکار رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی اس زمین کے وارث اللہ نے طے کیے ہوئے ہیں کہ کون ہوں گے. اس زمین کے وارث نیک اور صالح بندے ہیں. وہ 313 جو علی کے بیٹے کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اور ان کے آنے پہ علی کا بڑا بیٹا بھی آئے گا، اور ان کے آنے پہ علی کا چھوٹا بیٹا حسین مولا بھی آئیں گے. تمام ائمہ کی رجعت ہوگی. یہ سب اللہ کے اس نظام میں آ کر اللہ کی مخلوق کو اپنی زیارت کروائیں گے. حیدر بھائی اجازت دیجئے میں 20 منٹ اور پڑھنا چاہتا ہوں.
زندہ باد. زمین کا وارث اللہ کے نیک اور صالح بندے ہیں. اچھا عربی ادب جاننے والے بھی احباب تشریف فرمائے ہیں. یرثھا فعل مضارع ہے اور فعل مضارع حال اور استقبال کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہے اور ہوگا، ہے اور ہوگا، یہ ترجمہ ہوتا ہے فعل مضارع کا. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث میرے نیک اور صالح بندے ہیں اور ہوں گے. ہیں ان کے لیے جو مانتے ہیں، ہوں گے ان کے لیے جو آج نہیں مانتے. کل اللہ اپنے امر سے منوائے گا، کل اللہ معجزے سے منوائے گا، کل سب کو ماننا پڑے گا، لہذا ہوں گے. اور ہیں اتنا بڑا مجمع، یہ تو کچھ مجمع نہیں ہے، اگرچہ آپ کا احترام، آپ کا مقام، اس کا اقرار اور اعتراف، لیکن پوری دنیا میں کتنے بڑے بڑے مجمع مولا علی کے نام پہ اس وقت جمع ہے جی. ان سب کو جوڑیے، ہیں ہمارے وارث ہیں وہ. ہم انہیں وارث مانتے ہیں تبھی تو بیٹھے ہیں. ہمارے وارث ہیں اور جو نہیں مانتے ان کے ہوں گے. وہ وقت بھی قریب ہے، خوشبو آ رہی ہے، توجہ ہے. لہذا یہ طے ہو گیا کہ زمین کے وارث اللہ کے نیک اور صالح بندے. میں نے آپ سے جو تھوڑا سا اور ٹائم لیا ہے، آپ سے ٹائم لیا ہے بھائی، تو مجھے اندازہ ہے کہ زیادہ آپ کو تکلیف بھی نہیں دینی، مگر یہ مجلس تو سال بھر بعد آئے گی نا. اور میں اپنے بارے میں تو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے تو نہیں پتا کہ میں آئندہ سال حاضر رہوں گا یا نہیں رہوں گا. میرے لیے شہادت کی دعا کریں آپ. بولیے الہی آمین. کیا ہوا بھائی، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، بولیے الہی آمین. صلوات پڑھیں ذرا محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا علی کے مولا علی کا، میرے بچوں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مولا علی کا پسندیدہ ترین لقب ابو تراب. ابو تراب، تراب والا، کم سے کم سادہ ترجمہ جی، باپ نہیں، مالک، مٹی کا مالک، زمین کا مالک. حضرت ابن عباس سب سے زیادہ پیارے شاگرد ہیں مولا علی کے، اور چچا زاد بھائی بھی ہیں. حضرت عباس ابن عبد المطلب کے فرزند ہیں، وہ چچا ان کے، یہ چچا زاد بھائی، اور مولا علی کے خاص شاگردوں میں سے بھی ہیں. حبر الامہ بھی ہیں. امت اہل سنت میرے بھائیوں نے 10 بڑے صحابیوں میں حضرت ابن عباس کو بھی رکھا ہے. اور حبر الامہ کہتے ہیں یعنی امت کے ماتھے کا جھومر، امت مصطفیٰ کی زینت کا سبب حضرت ابن عباس. حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا، بھائی تھکیں گے نہیں، حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ ابو تراب کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ابو تراب کا مطلب میں تمہیں یوں سمجھاؤں گا کہ علی ابو تراب، علی ابو تراب ہے لأنہ صاحب العرض. 4 علتیں بیان کیے ہیں حضرت ابن عباس نے کہ علی ابو تراب کیوں ہیں. سب سے پہلی علت لأنہ صاحب العرض، اس لیے کہ علی مالک زمین ہے. اچھا دیکھیے، جب تک توحید کے مفاہیم کو صحیح طرح سمجھا نہیں جائے گا اس وقت تک فضائل سمجھ میں نہیں آئیں گے. ہمارے ہاں یہ بڑی مشکل ہے. اللہ صاحب العرض ہے، محدود کر رہے ہو اللہ کو. اللہ صاحب العرض کا بھی صاحب ہے، اللہ علی کا بھی مالک ہے. فرماتے ہیں لأنہ صاحب العرض، اس لیے کہ وہ صاحب العرض ہیں. جی دلیل دوں؟ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی ایک دن سرکار سے فرمانے لگی، بابا علی، توجہ، علی روزانہ رات کی تاریکی میں
زمین سے باتیں کرتے ہیں. سرکار مسکرائے, فرمایا سیدہ اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ دن بھر میں جو کچھ اس پہ گزرے وہ رات میں آ کر علی کو گزارش سنائے. اس زمین کا کام ہے علی کو گزارش سنانا. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. جلدی 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 بڑھ رہا ہوں. مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ میں نے زیادہ آپ کا ٹائم لے لیا, لیکن میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں. سب سے پہلی علت حضرت ابن عباس نے کیا فرمائی؟ لأنہ صاحب الارض, اس لیے کہ علی صاحب الارض ہیں, صاحب الارض ہیں. واشرقت الارض بنور ربہا, اور زمین اپنے رب کے نور سے منور ہوگی. جی دابت الارض امام زمانہ کے لقبوں میں سے ایک لقب ہے. زمین کا مالک مولا علی کا ایک بیٹا زمین کا مالک ہے. توجہ رہے, توحید کے باب میں ہوں. یہ زمین اپنے رب کے نور سے منور ہوگی. صاحب الارض دابت الارض. نہیں, مجھے تسلی نہیں ہوئی, اس لیے کہ آپ کے چہروں پہ تسلی ابھی آئی نہیں ہے. اب میں تسلی آمیز ایک اور روایت سنا دیتا ہوں. صرف اس جملے پر یہ فقیر آپ کے سامنے گھنٹے تک رک سکتا ہے کہ مولا علی صاحب الارض کیسے ہیں. صرف اس ایک جملے پر رک سکتا ہے یہ طالب علم, یہ حقیر طالب علم. تو ایک دلیل اور دل کر رہا ہے کہنے دینے کو. عزیزان گرامی, جناب زہرا کے مہروں میں ایک مہر نہیں تھا بی بی کا. جو اللہ نے سیدہ کا مہر رکھا ہے وہ سیدہ کا ایک مہر نہیں تھا. وہ تو مادی ظاہری امت کو دکھانے کے لیے تھا کہ مولا علی 500 درہم میں زرہ بیچ کر آئے, اور سیدہ کا مہر 500 درہم قرار پایا. وہ امت کو دکھانے کو تھا. وہ جو حقیقت میں سیدہ کا مہر ہے وہ بتاؤں, سیدہ کا ایک مہر نہیں تھا. اللہ سیدہ کا مہر قرار دیتا تھا اور پھر پوچھتا تھا سیدہ بتاؤ اس مہر پہ راضی ہو, اور سیدہ فرماتی تھی یا اللہ تو اس سے بھی بلند ہے, اور اللہ پھر مہر بڑھا دیتا تھا. پھر جب مہر رکھ, سیدہ تمہارا مہر پانی بنا دوں, یہ ساری دنیا کا پانی تمہارا مہر رکھ دوں, تو سیدہ نے فرمایا یا اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے. بھائی تھکے نہیں, میں کوئی نتیجہ دے رہا ہوں. اللہ نے کہا سیدہ ساری دنیا کا نمک تمہارا مہر, فرمایا یا اللہ تو اس سے بھی بڑا ہے. جیسے جیسے اللہ سیدہ کا مہر بڑھاتا چلا گیا ایسے ایسے سیدہ فرماتی گئی تو اور بھی اکبر ہے. پھر اللہ کی آواز آئی سیدہ بتاؤ کیا مہر ہونا چاہیے؟ کہا اللہ میں امت مصطفیٰ کو جنت میں دیکھنا چاہتی ہوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میں اپنے بابا کی امت کو جنت میں دیکھنا چاہتی ہوں. میرا مہر امت مصطفیٰ کی نجات. سیدہ نے اس مہر پر آ کر اللہ سے سوال کیا کہ مجھے یہ مہر چاہیے. وہ جو مہر اللہ بڑھاتا چلا گیا اس میں سے ایک مہر بتاؤں, اس میں سے ایک مہر ہے پوری زمین. بھائی بولو سبحان اللہ. یہ پوری زمین سیدہ کا مہر. مجھے ہاں نا میں آپ سے جواب چاہیے, مہر دیتا کون ہے؟ شوہر دیتا ہے. بھائی دے دو جا کے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں دے دو جا کے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل. بعض لوگ تو 70 سال سے معافیاں مانگ رہے ہیں, اور بیگم صاحبہ بھی بڑی سیانی ہے. وہ کہتی ہے نہیں ضرورت کیا ہے, لے لوں گی. وہ ساری زندگی سے مقروض رکھا ہوا ہے شوہر کو. کون دیتا ہے مہر بھائی؟ ہاں نام میں بولیے. شوہر دیتا ہے نا. مہر کون دیتا ہے؟ یہ زمین اگر سیدہ کا مہر ہے تو کون دے گا؟ اور جو دے گا اس کی چیز ہوگی تو دے گا. اب حدیث سن لیجئے اور اس حدیث کو جا کے سرچ کیجئے اور دیکھیے کہاں کہاں اس حدیث کے حوالے موجود ہیں. میرے مولا نبی فرماتے ہیں قد جعل اللہ الارض صداقہا, اللہ نے پوری زمین کو سیدہ کا مہر بنایا ہے. من مشا علیہ, جو اس زمین پہ چلے, مبغضا لکا یا علی, اے علی تم سے بغض کرتے ہوئے جو اس زمین پہ چلے, مشا حراما, اس کا چلنا حرام ہے. جو بغض علی میں زمین پہ قدم رکھے اس کا قدم قدم حرام.
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है, लअन्नहु साहिबुल अर्ज़, मौला अली ज़मीन के साहिब हैं जी। अच्छा, जो कभी कभी मजलिस में आते हैं ना, मुझे उनसे ज़रा ज़्यादा प्यार है, और ज़्यादा प्यार इसलिए वो उनमें से कुछ लोग कहते हैं ये क्या बातें कर रहे थे। भाई ये वाली बातें तो तुम्हें जब समझ में आएंगी कि जब तुम बार बार आओगे जी। यकीनन मैट्रिक की बातें कच्ची पक्के वाले को तो समझ में नहीं आएंगी ना, तो बार बार मजलिसों में आने की ज़रूरत है, और लॉजिक और दलील से बात होनी चाहिए। ये ज़मीन ले अन्नहु, अभी तो भाई मैंने पहली इल्लत बताई है, 4 इल्लतें बताने जा रहा हूँ। अबू तुराब का हज़रत इब्न अब्बास ने जो माना और मफ़हूम बयान फरमाया है, फरमाते हैं ले अन्नहु साहिबुल अर्ज़, इसलिए कि अली ज़मीन के साहिब। दूसरा बता दूँ, हुज्जतुल्लाह अलैहा बादहु, ज़मीन पर अल्लाह की हुज्जत अल्लाह के बाद अगर कोई है तो अली। इस ज़मीन पर अगर अल्लाह को कोई मानेगा ना, अल्लाह माना जाएगा ना, तो उसकी सारी बरकतें अली के नाम की हैं। अली हैं हुज्जत इस ज़मीन पर अल्लाह के अलावा जी। हुज्जत किसे कहते हैं, मैं मुख्तसर कर रहा हूं। हुज्जत यानी दलील क़त्ई, हुज्जत दलील क़त्ई, जिस के आ जाने के बाद तस्लीम होना ही लाजमी है। मौला अली अल्लाह की हुज्जत हैं ज़मीन के ऊपर। अली मौला के अलावा अल्लाह को समझाने वाले 50 होंगे, मगर हर एक के अंदर कहीं ना कहीं कोई झोल नजर आएगा, मगर वाहिद अली की ज़ात है जो अल्लाह समझाने में ताम अतमम अकम मुकम्मल अकमल है जी। मैं मिसाल दे दूं, जिसके कमालात देखकर लोग शुबहे में शिकार हो जाएं, शुबहे का शिकार हो जाएं, वही अगर अल्लाह के आगे सर सजदे में रख दे तो इससे बड़ी दलील खुदा क्या है। हुज्जतुल्लाह अलैहा बादहु, इस जमीन पर अल्लाह की हुज्जत। दूसरी इल्लत, तीसरी इल्लत, व इलैहा सुकूनुहा, अली की वजह से जमीन पर सुकून है। अली की वजह से जमीन पर सुकून है। ये मैं कल रिवायत आपको सुना चुका हूं। कांपती हुई जमीन, जलजला खाती जमीन को अली मौला ने प्यार किया, ऐसे हाथ फेरा जैसे मालिक जानवर को प्यार कर रहा हो, और फरमाया मालके उस्कुनी, आराम से रहे, तुझे क्या हो रहा है। वो हिलती हुई जमीन रुक गई, वो हिलती हुई जमीन रुक गई। और वबिही बकाओहा, चौथी इल्लत। और अली अबू तुराब इसलिए हैं कि इस जमीन की बका, सुकून भी अली की वजह से है और इस जमीन की बका भी अली की वजह से। ये जमीन बाकी है मौला अली की वजह से, इसलिए अबू तुराब है। क्या करूं कि मैं तसल्ली दे दे के मजलिस पढ़ रहा हूं। अली हैं अबू तुराब, अली हैं अबू तुराब। ये एक मफहूम और माना था जो मैंने आपके सामने रखा। इब्न अब्बास तो उस सहाबी रसूल को और शागिर्द अली को कहते हैं ना, जो मारिफ और मफाहीम के दरवाजे खोलते हैं। तवज्जो है, जब उन्होंने ये कह दिया, तवज्जो मेरे साथ, जब उन्होंने ये कह दिया कि अबू तुराब के ये मानी है, फिर मुस्कुराए और फरमाया और भी ज्यादा बताऊं। तो चाहने वालों ने, अली के चाहने वालों ने कहा, इब्न अब्बास से इरशाद फरमाए, फरमाया तुराब से मुराद है अली के शिया, और अली है अबू तुराब। अली की मिल्कियत में रहने वालों को शिया कहते हैं, और अली की इताअत करने वालों को शिया कहते हैं, और जो अली की इताअत में हो उस अली मौला के मालिक को अली कहते हैं। और फिर इब्ने अब्बास ने कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। क्या तुमने कुरान में ये नहीं पढ़ा, व यक़ूलुल काफ़िरु ला या लैतनी कुन्तु तुराबा। क़यामत में, महशर में काफिर कहेंगे काश हम तुराब होते, काश हम अली के चाहने वाले होते, और आज हमें दोज़ख का सामना न करना पड़ता जी। और जालिम तो अपने हाथों को चबाएंगे कि काश हमने जुल्म ना किया होता और ज्यादती ना की होती। वलम यत्तखिज़ फुलानन खलीला, और हमने अली को छोड़ के फलां को अपना दोस्त ना बनाया होता। अल्लाह ने नाम नहीं लिया तो मैं नाम क्यों बताऊं। कुरान में अहले बैत को छोड़कर किसी और की पैरवी करने वालों के लिए कुरान मजीद ने कहा कि क़यामत में ये अपने हाथों को चबाएंगे और कहेंगे काश हमने फलां को दोस्त ना बनाया होता जी, और काश हम तुराब होते।
ہمارا مالک اور وارث ہمارا علی ہوتا۔ عزیزو، جتنا شکر اللہ کا ادا کریں کم ہے، کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ لوگ کہاں بیٹھے ہیں، لوگ کس سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں مبارک ہو، مگر ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں وہاں محرومی ضرور ہے، وہاں شہادتیں، وہاں مظلومیت، وہاں صعوبتیں، وہاں ہجرتیں ضرور ہیں، مگر وہاں سکون ہے، اطمینان ہے، وہاں یقین ہے، وہاں ضمیر کی تسلی ہے۔ ہم بیٹھے صحیح جگہ ہیں، اسکول ہمارا بالکل ٹھیک ہے، ہم جس جگہ آ کر بیٹھے ہیں وہ جگہ وہ ہے جہاں سے جنت کا رستہ بنتا ہے، جہاں سے ترقی کی راہیں کھلتی ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو ہمیں اس دروازے پر بیٹھ کر ملتی ہے وہ ہے اطمینان قلب، سکون قلب۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہماری روح کو غذا مل رہی ہو۔ جی بہت سارے دوستوں کے بدن کو تکلیف ہو رہی ہوگی مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ جی مدتوں یاد رکھا جاتا ہے، کھچے آ رہے ہوتے ہیں، دوڑے چلے آ رہے ہوتے ہیں، کہاں جا رہے ہو؟ مولا علی کی شہادت کی مجلس ہو رہی ہے۔ کہاں جا رہے ہو؟ دیر نہ ہو جائے، کہیں ہمیں اندر جگہ نہ ملے اور ہم تاخیر کا شکار ہو جائیں۔ کیا بات ہے، آج کیوں سب وہاں جا رہے ہیں؟ آج شب شہادت علی ہے، آج امام بارگاہ میں تابوت ہے، ہم ماتم کریں گے جا کے، ہم اپنے مولا کا پرسہ مولا کی بیٹیوں کو دیں گے، ہم اپنے مولا کا پرسہ مولا کے بیٹوں کو دیں گے، اور ہم اپنے مولا کا پرسہ مولا کے اس بیٹے کو دیں گے جو پردہ غیبت میں ہے، اور خلوص اور سچائی کے ساتھ پرسہ دیں گے۔ کیا معلوم کچھ دیر کے لیے وہ ہماری اس مجلس میں بھی آ جائیں اور ہم سے پرسہ لے جائیں۔ عزادارو، چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کوفہ چلیے۔ آج آنے والی رات زینب کی یتیمی کی رات ہے۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے۔ جی ہاں، ائمہ اہل بیت نے ہمیں رونے کا حکم دیا ہے۔ ہم جنہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں نا، ان کا حکم ہے کہ جب ہماری مظلومیت کو سنو تو ایسے رونا جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے۔ اور میں مجلس میں آئی ہوئی بیویوں سے کہوں گا، خواتین سے کہوں گا کہ دیکھیے کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوہنی نہ چبھ جائے، کسی کی بے احترامی نہ ہو جائے۔ کیا معلوم ان بیویوں میں جناب زہرا بھی آئی ہوئے ہوں۔ اجرکم اللہ۔ میں بھائیوں سے بھی کہوں گا تابوت کی زیارت ضرور کیجیے گا، ماتم میں بھی بھرپور اپنا حصہ ڈالیے گا، مگر یاد رہے کہ کسی کی بے احترامی نہ ہو، نہ جانے کون اللہ کا ولی آیا ہوا ہو۔ اور پھر بلائیے آج کی مجلس میں مولا علی کے اس بیٹے کو جو آج یقیناً مسجد کوفہ میں ہے، جو آج نجف اشرف میں اپنے بابا کے مزار پر ہے، اور انہی آنکھوں میں آنسو بھر کر اسی کیفیت میں انہی آنسوؤں کے ساتھ مسلمانوں کی جلالت، ابوہت، ترقی، کامیابی کے لیے بھی اللہ سے دعا کیجیے گا، اور ہمارے پڑوسی ملک کی سالمیت کی دعا کیجیے گا، اور مسلمانوں کی جلالت کی دعا کیجیے گا۔ چلیے میرے ساتھ۔ علی مولا زخمی ہیں، سر پر ضرب لگی ہے، مارنے والے نے اتنے زور سے مارا ہے، 63 سالہ بزرگ ہے جس کے سر پہ ضربت لگی ہے، اور وہ تلوار ہے جو زہر میں بجھائی گئی تھی۔ مولا کائنات کے سر پہ ضربت ہے۔ عزادارو، سر مولا کا دو نیم ہو گیا تھا، کھل گیا تھا مولا کا سر، کھل گیا تھا مولا کا سر۔ مولا کے سر پہ پٹی باندھی امام حسن نے، بچوں نے مولا کو سہارا دیا، مگر وہ علی جس نے خیبر فتح کیا، جس نے خندق فتح کیا، جس نے بڑے بڑے سورماؤں کو واصل جہنم کیا، وہ علی یہ کہتے ہوئے نظر آئے، حسن بیٹا میرے پیروں میں دم نہیں ہے، بیٹا مجھے سہارا دے کے چلو۔ ایسا لگتا ہے جیسے علی اب جانا چاہتے ہیں، علی خود اس دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ بچوں نے سہارا دیا، سہارا دے کر گھر کی طرف لے کے چل رہے ہیں کہ ابھی کوچے میں پہنچے تھے، مسجد سے نکلے تھے اور کوچے میں پہنچے تھے۔ آپ جاتے ہیں نا نجف، مولا علی کا گھر اور مسجد کوفہ، اس وقت میں جن کوچوں سے ہوتے ہوئے گھر تک آئے ہوں گے
یہی فاصلہ ہے نا. اس وقت میں گلیاں تھیں, اس وقت شہر تھا. آج ذرا میدان آپ کو کھلا کھلا نظر آتا ہے. مولا ابھی مسجد سے نکل کے کوچے میں پہنچے تھے کہ امام حسن سے فرمایا بیٹا یہ جو چاہنے والے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا, ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں, ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں. کہا بابا یہ ہماری محبت میں آ رہے ہیں, بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں. کہا بیٹا مجھے معلوم ہے میرے چاہنے والے ہیں, مگر ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں. امام نے فرمایا بابا آپ انہیں کیوں واپس کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا جیسے جیسے گھر قریب آئے گا نا میری زینب کے رونے کی آواز, اللہ میرے بچوں کے رونے کی آوازیں, میں نہیں چاہتا کہ میری بچیوں کی آوازیں لوگوں کے کانوں تک آئیں. ہم سب مل کر ہاتھ جوڑ کر مولا علی سے کہیں گے مولا آپ کو زینب کی آواز کا اتنا پردہ تھا, آپ کو ام کلثوم بی بی کی آواز کا اتنا پردہ تھا. وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب کوفے میں زینب خطبہ دیں گی, وہ وقت کیسا ہوگا جب اسی شہر میں ام کلثوم کو تعزیہ نہ مارا جائے گا. اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس عزادارو, ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا حق ہے. گھر کے قریب پہنچے, مولا کائنات نے پھر آواز دے کر کہا یا علی یا حسن یا حسین. مولا علی نے فرمایا یا حسن یا حسین اب مجھے زمین پر اتار دو, میں اپنے پیروں سے چل کے گھر میں جاؤں گا. اجرکم اللہ. ایک عجیب جملہ ہے جو سنانے جا رہا ہوں. امام نے فرمایا بابا 2 قدم رہ گئے ہیں, ہم آپ کو گھر تک پہنچا رہے ہیں. کہا حسن بیٹا مجھے زمین پر اتر دو, میری زینب مجھے اس حالت میں دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گی. میں پھر مولا سے کہوں گا مولا آپ کی زینب کا بڑا حوصلہ ہے, یہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی, یہ بھائی پہ دوڑتے گھوڑے دیکھے گی. اجرکم اللہ. مولا کو گھر میں لے کر آئے. جو علی سارے رستے بیٹوں سے کہتے رہے بیٹا حسن گریہ نہ کرو, بیٹا حسین گریہ نہ کرو, جو علی سارے رستے بیٹوں کو رونے سے روکتے رہے نا, زینب کو آتے دیکھا تو خود رو دیے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری بیوی کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا. بہت دیر تک بیٹی اور باپ روتے رہے. اجرکم اللہ. گھر پر لے آئے ہیں مولا کو. زخم بہت کاری ہے, زخم بہت گہرا ہے. فوراً آواز دی گئی کہ جاؤ فلاں طبیب کو بلا کر لاؤ. طبیب آیا, سن رہے ہیں نا زدارو, طبیب آیا. اس نے مولا علی کے زخم کو کھول کے معائنہ کیا. لکھا ہے تاریخ میں, سنی شیعہ کتابوں میں, کہ کس انداز سے معائنہ کیا. میں اس طریقے کی طرف نہیں جا رہا. اس نے دیکھا, دیکھنے کے بعد اب وہ اپنے اوزار طبابت کو جمع کرنے لگا. وہ جو چیزیں اس نے پھیلائی تھیں اپنا سامان اسے لپیٹنے لگا. امام حسن اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, امام حسین دیکھ رہے ہیں, مولا عباس کھڑے دیکھ رہے ہیں. حضرت امام حسن کی آواز آئی بھائی کیا دیکھا, کیا رائے ہے, کیا مشورہ ہے؟ تو اس نے ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھا اور پھر مولا کو دیکھ کے کہنے لگا علی وصیتیں فرمائیں, علی وصیتیں فرمائیں. اس جملے پہ چیخیں بلند ہو گئی. امام حسن نے فرمایا کوئی مشورہ؟ کہا زہر کا اثر بدن میں پھیل چکا ہے, علی اسی زخم میں شہید ہو جائیں گے, مگر اتنا ضرور ہے کہ اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو یہ زہر کا اثر کم ہوگا اور علی چند دن زیادہ ہمارے درمیان رہ پائیں گے. یہ جیسے ہی اس نے رائے دی اپنا سامان اٹھا کے گیا. سنیں گے یہ خبر ابھی کوفے میں پھیلی نہیں تھی کہ کچھ ہی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی. ایک کنیز دروازے پر گئی, روتی بھی واپس آئی. امام حسن سے آ کے کہا مولا ذرا دروازے پر آ کے دیکھیے. اب جو مولا حسن نے دیکھا, کیا دیکھا؟ کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے صفے باندھے کھڑے تھے. ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو شب شہادت ہے, شب شہادت ہے. یہ جو آج کا دن گزرا ہے نا, یہ جو افطار آئی, افطار, اس میں میرے مولا نے فرمایا بیٹا حسن آج کے افطار میں سارے میرے بچوں کو میرے سامنے بٹھاؤ. دسترخوان لگایا گیا. علی مولا کے بیٹے, علی مولا کی بہویں, پوتا پوتیاں, بیٹیاں, داماد, نواسے نواسیاں, مولا علی کا سارا خاندان ایک بڑی جگہ پر مولا کے سامنے. مولا بستر شہادت پر ہیں, سب دسترخوان پہ بیٹھے افطار کر رہے ہیں. اور جب افطار لگا دیا گیا اور افطار سجا دیا گیا تو میرے مولا نے فرمایا بیٹا حسن مجھے بٹھاؤ. مولا لیٹے ہوئے, فرمایا بیٹا مجھے بٹھاؤ. امام حسن نے سہارا دیا, تکیے لگائے, مولا کو بٹھایا. فرمایا بیٹا کھانا اور پانی لے کر آؤ.
کھانا اور پانی علی نہیں لے رہے، زخم کی کیفیت میں شہادت قریب ہے، فرمایا کھانا اور پانی میرے سامنے لا کے رکھو۔ جب کھانا اور پانی رکھ دیا نا تو پھر فرمانے لگے حسین کہاں ہے؟ برابر سے آواز آئی، بابا میں آپ کے برابر پہ بیٹھا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا، حسین کے دہن میں دیا، اپنے ہاتھ سے پانی کا گوزہ اٹھایا، اپنے ہاتھ سے امام حسین کو پانی پلایا اور کھانا اور پانی پلا کے کہا تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا میں حسین کے پانی کا خیال رکھوں گا، آخری مرتبہ میرے ہاتھ سے کھانا کھا لو۔ اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس عزادارو، حوصلہ کیجئے، مجھے بس ایک منزل اور لینا ہے۔ مولا علی نے وصیتیں فرمائی اور وصیتوں میں ساری اپنی کائنات امام حسن کے حوالے کی، امام حسن کے حوالے ساری ذمہ داریاں کی۔ بیٹا حسن تمہیں یہ چیز سنبھالنی ہے، تمہیں ایسے رہنا ہے۔ وصیت فرمائی، طویل وصیت ہے نہج البلاغہ میں جو امام حسن سے مولا علی نے فرمائی ہے۔ اس وصیت کو فرمانے کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تو عزاداروں ایک گھٹی ہوئی آواز میں رونے کی، گھٹی ہوئی آواز رونے کی آنے لگی۔ مولا نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو بی بی ام البنین رو رہی تھی۔ تو فرمایا ام البنین تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ حوصلہ کرو، تم شجاعوں کی ماں ہو، تم بہادروں کی ماں ہو۔ تو فرمایا مولا سب کو حسن کے حوالے کیا، میرا عباس کس کے حوالے ہے؟ ایک مرتبہ آواز دی عباس میرے قریب آؤ، حسین میرے قریب آؤ۔ دونوں بچوں کو بلا کے کہا حسین عباس تمہارے حوالے۔ اجرکم اللہ۔ وصیتیں مکمل ہوئیں، ایک ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ امام حسین کو پکڑایا ہوا ہے، اور مولا نے دونوں بچوں کو وصیتیں فرمائی کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اے میرے حسن و حسین ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم سے پیار کرنا۔ اے میرے لال یہ میری وصیت ان تک پہنچا دینا جو میرے چاہنے والے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وصیتیں فرمائی اور پھر آواز دینے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حسن و حسین تمہارے نانا آ گئے، حسن و حسین تمہاری ماں آ گئی۔ آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مولا علی کی روح پرواز کر گئی، زینب نے خود کو بابا پہ گرا دیا۔ آواز آئی الوداع، اے زہرا کے بچوں الوداع، الوداع۔ ہے جنازہ کوئی ماتم کے اثر سے افسوس